اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير صدق اللہ العظیم۔ سورہ القصص آیت نمبر 22 اور 23 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب ان آیات کے اندر اور اس پورے رکوع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے روانگی کا منظر بیان فرما رہا ہے۔ آپ مصر سے مدین کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ آپ مدین پہنچ جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ کنویں پر جو ہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو عورتیں ہیں جو الگ کھڑی ہیں اور اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ آپ ان سے پوچھتے ہیں ما خطبکما، تمہاری کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ چرواہے اپنے جانور جو ہے پانی پلا کر نکال نہ لے جائیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارا باپ جو ہے بہت بوڑھا آدمی ہے، اس لیے ہم جو ہے اپنی بکریوں کو چراتی ہیں، ان کو پانی پلاتی ہیں۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پھر ایک سائے کی جگہ پر جا بیٹھے اور اللہ سے دعا کی، رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، اے اللہ جو خیر تو میرے لیے نازل فرمایا میں تیرا محتاج۔ موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے ہوئے ہیں، کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو یہ اچھا کام کر کے درخت کے سائے میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ جو خیر بھی میرے لیے نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ بچیاں جو ہیں باپ کے پاس قبل از وقت پہنچتی ہیں، باپ حال پوچھتا ہے، وہ سارا حال بتاتی ہیں۔ باپ نے ان میں سے ایک بیٹی کو بھیجتا کہ جاؤ اس کو بلا لاؤ، ہم کوئی اس کو اجر دیں جو اس نے تمہارے ساتھ احسان کیا۔ ایک بیٹی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے اس انداز سے آتی ہے، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان میں سے ایک بیٹی جو ہے حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آتی ہے، اور حیا سے مراد ہے کہ ایسے آ رہی ہے جیسے ایک باحیا خاتون ہے جس نے اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا ہے، اپنا لباس جو ہے بڑا آسن انداز سے پہنا ہوا ہے، اس میں کوئی ایسی کشش نہیں ہے جو ایک دوسرے انسان کو اپنی طرف مائل کرے۔ اور کہتے ہیں ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے کہ آپ کو اس چیز کی جزا دے جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچتے ہیں، قص علیہ القصص، اور اسے سارا واقعہ بیان کرتے ہیں، اس سے سورت کا نام القصص ہے۔ تو وہ بزرگ کہتا ہے لا تخف، اے موسیٰ خوف نہ کھا، نجوت من القوم الظالمین، تو نے ظالم قوم سے نجات حاصل کر دی۔ پھر وہ کہتے ہیں جو ہے قالت احداہما یا ابت استاجرہ، بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کہتے ہیں اے ابدان اس کو مزدوری پر رکھ لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک جو ہے بہترین آدمی جس سے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط بھی ہو اور امانت دار بھی۔ یہ مضبوط انسان ہے، اس نے اس ڈول کو جس کو کئی لوگ جو ہے اٹھاتے تھے اکیلے اٹھا لیا ہے۔ امانت دار بھی ہے، اس نے ہمیں بری نظر سے نہیں دیکھا، ہماری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ یہ امانت ہے کہ انسان اپنے جسم کے ہر حصے کی حفاظت کرے، اسے کوئی امانت دی گئے اس کی حفاظت کرے، اس میں خیانت نہ کرے۔ انسان کا جسم بھی انسان کے لیے امانت ہے، اس میں بھی کوئی خیانت نہ کرے۔ تو یہ بیٹی کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی بیٹیاں عطا فرمائے جو با حیا بیٹی ہوں،
اور ایسے بیٹے عطا فرمائے جو اللہ کے دین کو غالب کرنے والے ہوں، جو نیک اور صالح انسان ہوں، اپنے آپ کو اللہ کے آگے چکانے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔